بہاولدین سے وہ کہتے ہیں عمران خان کے خط کے جواب میں آئی ایم ایف کی خاتون نمائندہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ سیاسی نہیں صرف معاشی مسائل تک محدود ہے. آپ کے خیال میں کیا خان صاحب کو آئی ایم ایف کو خط لکھنا چاہیے تھا؟ اچھا لکھ بھی ہے تو کون سی قیامت آ گئی؟ یہ جتنے چپڑ کناتی ہے ان پڑھ جاہل یا منافق وہی ملک دشمنی کاتی ملک دشمنی بھائی آئی ایم ایف تھوڑی پھپھیدا ہے وہ کسی خط پہ چلے گا؟ آئی ایم ایف تو نہیں سنتا تمہارے وزیر اعظم کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ ناک سے لکیریں نکلوائیں. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی کا خاتہ پر ٹھیک ہے لکھ دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ لکھتا تب بھی ٹھیک تھا. ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایم ایف ایک بہت بھیانک مشین ہے. او بھائی نام اس کا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. یہ اس ملک کے اس قرۂ ارض کے کمینوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک مشین ہے، اور مشین خطوط پہ نہیں، یہ مکان آباد تھی. یہ چھچورے جب وہ لگا رہے تھے عمران خان نے ملک دشمنی، کادی ملک دشمنی ہے. اب تم جو چیخیں مار رہے ہو کہ غزہ پہ کیا ہو رہا ہے وہ مداخلت ہے، بس ٹھیک ہے یہ گلوبل ویلیج ہے، وہ ٹھیک ہے اس نے خط لکھ دیا تو کون سی قیامت آ گئی. اور اس خاتون نمائندہ کا جواب بھی خاصا محمل ہے، اس میں کانٹرڈکشن ہے. دنیا میں آج ہی نہیں صدیوں پہلے بھی سیاست اور معیشت اس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوگا. سیاست اور معیشت، کیونکہ جس ملک کی سیاست ناپاک، گندی اور بدکار ہوگی اس کی معیشت بھی بیکار ہوگی. لیکن وہ خاتون بھائی آیا میں میری دکان ہے، میری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی. یہ چھوڑیں، اس لیے اس طرح کے سوالوں پہ نا گڑا کریں. یہ جو ہے نا جا چکا ہونا چاہیے تھا، داخل ہاں ہو جانا چاہیے تھا، وہ گرفتاریاں ہو جانی چاہیے تھیں، انقلاب آ جانا چاہیے تھا، یہ اور گا گے گی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گی، یہ سارا رتب و یابس ہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے. یہ چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا. مثلا کیا ہے اس ملک کی زندگی 76 سال عام آدمی کی زندگی کیا ہے؟ روٹی چاہیے تھی، کپڑا چاہیے تھا، مکان چاہیے تھا، بے مر رہی تھی، علاج چاہیے تھا، بچہ فارغ ہے، تعلیم چاہیے تھی، بھٹو پھانسی ججوں نے مل کے قتل کر دیا، انصاف چاہیے تھا. تو تھا، تھے، تھی اور گا گے گی. اصل میں یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی ترانہ. کیا؟ گا گے گی، تھا، تھے، تھی. حفیظ جلندری تو بیچارہ ایم ٹائم ضائع کر کے گیا، اصل ترانہ تو یہ ہے. تو اور پتہ ہے بیرسٹر اعتزاز احسن ذہین آدمی ہے، کوالیفائڈ آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، کریٹو آدمی ہے، ان کو سب پتہ ہے. وہ ایک روٹین کی بات ہے، لیکن اب کیا کریں. یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. ختم. یہ ہے اس ملک کے عوام کا نصیب. تو کون سا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں نا سیکیورٹی، آپ مجھے بتائیں کسی اور چیز کی. یہ آئی ٹی کے ایک ماہر نے پچھلے دنوں کہا کہ پتہ نہیں کتنے نوجوان آئی ٹی کر کے نکلتے ہیں لیکن وہ دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. سو آپ کے علمی معاملات، تعلیمی معاملات وہ تشویشناک نہیں ہیں. ٹی وی ٹکرز کا بھی غور سے دیکھیں، جو چپڑ کناتی ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اردو نہیں آتی، انگریزی کو تو ماریں گولی. ان کے ہجے غلط ہوتے ہیں، املا غلط ہوتی ہے، لفظ بولتے غلط ہیں. فوج، ملک، یہ تو حال ہے آپ کے سیاستدانوں کا اور آپ کے دانشوروں کا. اس لیے بھائی یہ صرف سیکیورٹی معاملات کیوں، کون سا معاملہ ہے جو تشویشناک نہیں ہے؟
یہ چند دن پہلے تھا کہ زہریلا پانی دیہات میں پتہ نہیں کتنے % خوفناک اعداد و شمار، شہروں میں کتنے % لوگ یرکان فلانا خطرناک ترین بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں. تشویشناک نہیں. اس ملک میں کیا ہے جو تشویشناک نہیں ہے؟ مجھے صرف وہ بتائیں آپ جو، اور اس ملک میں لوگ مسلسل سوار ہیں ہماری گردنوں پہ جو سب سے تشویشناک ہیں، چونکہ وہ شیشناک ہیں لیکن نہیں، کھلے پھرتے ہیں، پروٹوکول ملتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں، یہ بھی کاکڑ، اندازہ لگاؤ، کڑ کے ہیں کڑاکڑ. مطلب کیا کر رہا ہے وہ؟ مجھے بلٹ پروف گاڑی دی. بھئی اگر تو پہلے ہے تیرے پاس تو پھر تو خیر ہے، نہیں ہے اور تو اس کا عادی نہیں ہے، تو نے کیا چاٹنی ہے، وہ کیا کرنی ہے؟ میں بھی کو 2-4 مہینے ٹائیاں شائیاں پا کے اپنی کیٹ واک کر لی. اب جو موج کروں وہ بھی دے دو مجھے، سٹاف بھی دے دو. فضول لمس میں آ کے جو اس نے ایک بہت قابل احترام تعلیمی ادارہ ہے، کیا کرتا رہے، وہ بھی مانگ رہے، منگتے سارے ضرورت مند. اب ماشاءاللہ کوئی پی آئی اے کی یا سٹیل مل کی، ماشاءاللہ جب اس کو کیا جائے گا قومیانہ، کیا کہتے ہیں، نہیں قومیانہ نہیں، سوری، وہ تو نیشنلائزیشن ہوتی ہے، یہ جب اس کو کریں گے بیچے بوچیں گے، ماشاءاللہ کھربوں کے اضافے ہوں گے کچھ لوگوں کے کی آمدنی میں. اچھا